بھی ہے، حساس بھی ہے، خطرات سے بھرا ہوا بھی ہے، اور مستقبل میں جو کچھ یہ انسان بننے والا ہے اس کے لیے یہ جوانی کا دور بنیاد بھی ہے۔ اس دور میں انسان بگڑ گیا تو ساری زندگی اس بگاڑ کے اثرات رہتے ہیں، اور اس دور میں انسان نے خوبیاں پیدا کیں تو ساری زندگیوں تک وہ خوبیوں کے اثرات رہتے ہیں۔ زندگی کے اس دور کے اندر یعنی جوانی کے اندر انسان جو کمانا چاہے وہ کما سکتا ہے، اپنے مزاج کو جس راستے پر ڈھالنا چاہے وہ ڈھال سکتا ہے۔ ایک طرف سے فرمایا گیا حدیث میں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی پاگل پن کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، جوانی جنون کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، جس میں انسان کبھی نہ اپنی عزت کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے خاندان کی عزت کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے دین کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنی حیا کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے پاک دامن رہنے کی پرواہ کرتا ہے۔ ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر کے وہ چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جو نہ پہلے کبھی سوچی تھی اور آئندہ زندگی بھر پچھتاتا ہے۔ اس وقت اس پر ایک جنون طاری ہوتا ہے، ایک خمار طاری ہوتا ہے۔ یہی جوانی کا زمانہ وہ ہے کہ جس میں انسان جو سیکھنا چاہے، جو حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، تعلیم حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اخلاق سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے، اپنی جسمانی قوت اپنے اندر پیدا کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، شرافت حاصل کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ سیکھنے کا زمانہ بھی یہی ہے، اور بھائیوں بگڑنے کا زمانہ بھی یہی ہے۔ اگر ماحول چاروں طرف سے پاک صاف ہو پھر بگاڑ کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، لیکن اگر ماحول چاروں طرف سے بگڑا ہوا ہو تو پھر بگاڑ سے بچنا بے انتہا مشکل ہوتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم وفسق فتیانکم، لوگو اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہو جائے گا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایسا ہوگا، کیونکہ کائنات کی سب سے زیادہ خبر رکھنے والی ذات، سب سے زیادہ علم اور معلومات رکھنے والے اور قیامت تک پیش آنے والے تمام اہم امور سے واقف شخصیت یہ بات بیان کر رہی ہے۔ لوگوں اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب حالات یہ بنیں گے کہ تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے بچے بگڑ جائیں گے۔ بگڑ جائیں گے یہ ترجمہ ہم کرتے ہیں، ورنہ لفظ ہے تمہارے نوجوان لڑکے فاسق اور فاجر ہو جائیں گے، فاسق اور فاجر ہو جائیں گے۔ فاسق اور فاجر، فاسق اس انسان کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کرتا ہو، شرک، ماں باپ کی نافرمانی، بدکاری، غلط فیشن، دشمنان اسلام کی نقل کرنا، ڈرگس میں پھنسنا، لڑکوں اور لڑکیوں کا غلط تعلقات قائم کرنا، آوارہ ہونا، یہ سب فاسقانہ کام ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں بگڑ جائیں گی اور تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر ہو جائیں گے۔ صحابہ کو تعجب ہوا اور تعجب کے ساتھ انہوں نے پوچھا اوہذا کائن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ایسا ہونے والا ہے؟ یعنی بظاہر تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں، پاکیزہ ماحول، جوان بھی پاکیزہ، خواتین بھی پاکیزہ، بازار میں بھی گندگی نہیں، گھروں میں بھی فحشکاری نہیں، کہیں بھی کوئی خرابی نہیں، اس لیے وہ اپنے اس پاکیزہ ماحول کو سوچ کر کے کہتے ہیں ہمارے اس ماحول میں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے جو آپ فرما رہے ہیں؟ کیا ایسا ہو جائے گا؟ یعنی ہونا تو نہیں چاہیے۔ تعجب کے ساتھ پوچھا جا رہا ہے کیا ایسا ہو جائے گا؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ برا حال ہوگا۔
نعم و اشد من ذالک، ایسا ہوگا، اس سے زیادہ برا بدتر حال ہوگا۔ اس کے معنی ہمارا نبی 1400 سال پہلے ہمیں بتا کر کے گیا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ آج کے دور کے مسلمانوں کے جو چند بڑے مسائل ہیں، ان چند بڑے مسائل میں اہم ترین مسئلہ ہے ان کی اگلی نسل کا بچانا، اگلی نسل کا ایمان، ان کی حیا، ان کی پاک دامنی، ان کی ایمانی غیرت، ان کی دینی حمیت، یہ داؤ پر لگی ہوئی ہے، خطرات کا شکار ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف سے آج کی نوجوان نسل کا تعلق اپنے اسلام سے بے انتہا کمزور ہے، جذباتی تعلق بھی کمزور، معلوماتی تعلق بھی کمزور، فکری تعلق بھی کمزور، اس کو اپنے اسلام کے بارے میں پوری معلومات بھی نہیں ہے، اس کو اپنی اسلام کے ساتھ ویسی والہانہ عقیدت بھی اب نہیں ہے، اس کو اپنی دین کے ساتھ وہ جذباتی تعلق بھی نہیں ہے، اور جو غیرت آدمی کو اندھا بنا دیتی ہے اور وہ غیرت کارگر بھی ہوتی ہے، وہ غیرت بھی اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس صورتحال کے اندر اس نوجوان جو ابھی اسلام کے ساتھ دھاگے کی طرح سے جڑا ہوا ہے، یعنی بالکل کمزور تعلق اس کا اسلام کے ساتھ ہے، یہ بچ جاتا مگر اگر چاروں طرف سے ماحول اس کو دیندار بننے کا سازگار ہوتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ چاروں طرف کا ماحول ارتدادی ماحول ہے، بے تہذیبی کا ماحول ہے، فحش مزاجی کا ماحول ہے، کھلم کھلا لڑکوں اور لڑکیوں کے آوارہ تعلقات قائم کرنے کا ماحول ہے، حتیٰ کہ ڈرگز کا ماحول ہے، دین کے مذاق اڑانے کا ماحول ہے۔ تو اندر سے بھی کمزوری ہے اور باہر کے حالات بھی ویسے ہی ہیں۔ اس لیے آج کی یہ نوجوان نسل شدید خطرات کے زد میں ہے، اور نہ صرف یہ کہ خطرات کے زد میں ہیں بلکہ نہ جانے کون کون اپنے اسلام کا سودا بھی کر رہا ہے۔ چنانچہ جا کر کے دیکھیے یہاں اتوار کے دن یہاں کے چرچوں میں جانے والے لوگ کون ہوتے ہیں، وہ یہاں کا نوجوان، چاہے یہاں کا لڑکا ہو یا لڑکی۔ اس دور کے اندر آج کا نوجوان زندگی گزار رہا ہے، اس لیے اس کا مستقبل انتہائی خطرے میں ہے۔ اور بھائیو، ایک طرف سے مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے نوجوان کا حال ہے کہ اس کو اپنی ایمان بچانا ہی مشکل ہو رہا ہے، اس کو اپنی تہذیب بتانی ہی مشکل ہو رہی ہے، اس کا باحیا رہنا مشکل ہو گیا ہے، وہ خود بے حیا سے بے حیا ہونے کے لیے تیار ہے، اور دوسری طرف سے جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ اتنی محبت، اتنے شوق، اتنے جذبے کے ساتھ اسلام کے ایک ایک حکم پر عمل کرتے ہیں، آدمی تعجب کرتا ہے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی پردہ کرنے پر طنز کرتی ہے، مسلمان گھر کا باپ اپنی بیٹی کو عبایا پہن کر دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ سنی بوجھ چھن میں پسند، سنی بوجھ، یہ مسلمان باپ کہہ رہا ہے اپنی بیٹی کو، اور بعد میں وہی بیٹی ایک ایسے فرد کے پیچھے بھاگ گئی جو فرد ایمان والا بھی نہیں ہے، اور وہ کہتی ہے بیٹی کہ میرا باپ یہ وہ ہے کہ جب میں نے پردہ کرنا چاہا تھا اس نے کہا تھا یہ سنی بور چھن میں پسند، یعنی بقایا اوڑھنے کو اس نے کہا تھا کوئلے کی بوری بننا، اور بعد میں وہی بیٹی ایک ایسے فرد کے ساتھ فرار ہو گئی جو ایمان سے بھی محروم شخص ہے۔ ایک طرف سے ہمارا حال یہ ہے، اور دوسری طرف سے جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، وہ خواتین ہوں گی تو شوق کے ساتھ برقع استعمال کریں گی، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ برقع ہماری عصمت کا تحفظ ہے۔ آج تک ہم زندگی گزارتے تھے دوسروں کو دکھانے کے لیے، ہمیں ٹینشن رہتا تھا ہم دوسروں کو اچھی لگ رہی ہیں یا نہیں، دوسرا ہمیں پسند کر رہا ہے یا نہیں، اور آج اسلام قبول کرنے کے بعد ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ سوچ کر کے اب ہمیں کسی کو دکھانا نہیں ہے، کوئی ہمیں پسند کرے یا نہ کرے، ہم اپنے شوہروں کے لیے ہیں، شوہر ہمیں پسند ہیں، ہم شوہروں کو پسند ہیں، بس اسی پر زندگی۔ آج تک مجھے اجنبی مرد دیکھتا تھا اس کی نگاہ میں شیطانیت اور حیوانیت ہوتی تھی،
اور آج برقع پہننے کے بعد کوئی مرد میری طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو احترام سے اس کی نظریں جھک جاتی ہیں۔ یہ وہ تاثرات ہیں جو اس مسلمان خاتون کے تاثرات ہیں جو ابھی چند دنوں پہلے یا چند مہینوں پہلے اسلام میں داخل ہوتی ہے، اور جو ہمارے مسلمان گھر کی پیدا ہونے والی بیٹی ہے وہ اس کا مذاق اڑاتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک استانی صاحبہ نے ایک چھوٹی بچی کو جس نے سر پر صرف سکارہ پہنا تھا اور سر سے سکارہ گھسیٹ کر کے کہا چشک اس بنے مز دیاد بدی میں نے پنے سکرت میں دیاد بند۔ اس صورتحال کے اندر آج کا نوجوان ہے۔ اس لیے جو حضرات بڑھاپے کی زندگی گزار رہے ہیں وہ دین کے جس پیٹرن پر ہیں، جس سطح پر ہیں، زیادہ خطرہ نہیں ہے کہ وہاں سے وہ بگڑ جائیں گے۔ پختہ نمازی ہے تو انشاءاللہ نمازی ہی ہونے کی حالت میں دنیا سے جائے گا، کچا نمازی ہے تو کم سے کم اسی حال میں دنیا سے رخصت ہوگا، چھوٹی سی داڑھی رکھی ہوگی تو اسی حال میں۔ خطرہ اگر ہے تو نئی نسل کو ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں یہ کل کو یہ مسلمان رہے گا بھی یا نہیں، اس کا ایمان باقی رہے گا بھی یا نہیں، یہ باعصمت رہے گا بھی یا نہیں، جس دن اس کا نکاح ہوگا اس نکاح کے دن یہ پاک دامن ہوگا بھی یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ خصوصاً اس وجہ سے کہ جبکہ چاروں طرف سے فاحشات کا سیلاب ہے، آج کی مسلمان خاتون اپنے لباس کے ذریعے سے خود بھی مجرم سے مجرم بننے پر تلی ہوئی ہے، اور آج کے نوجوان کو کم سے کم اس کی نگاہوں کے گناہ میں مبتلا کرنے پر تلی ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری میں حدیث ہے، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے۔ اور اسلام میں جب لباس کی بحث آتی ہے، نادان ہے وہ انسان جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی لباس نہیں ہے۔ وہ حدیثوں میں کتاب اللباس اور کس کے لیے ہے؟ بخاری میں کتاب اللباس، مسلم میں کیا ہمارا نبی نعوذ باللہ من ذالک نبی ناقص تھا کہ جس نے لباس کے بارے میں ہمیں کوئی حکم ہی نہیں دیا؟ لباس انسان کی پہچان، یہ دین کی پہچان بھی ہے، انسان کی شخصیت کی پہچان بھی ہے، لیکن لوگ نادان ہیں یا کم علم ہیں، اور یا پھر یورپین کلچر سے ان کے ذہن معیوب ہو جاتے ہیں، تب وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی یورپین لباس پہنیں، لہذا کہتے ہیں کہ صاحب اسلام میں کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے، جو مرضی سو پہنو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا پر اور اللہ کے نبی پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو لباس کے بارے میں کوئی ہدایت دی نہیں ہے۔ یہ سراسر جہالت ہے۔ اسلام میں ہر وہ لباس حرام ہے جو پردہ نہ کرتا ہو، لہذا یہ زین پینٹیں پہنی جا رہی ہیں، یہ جو سکن ٹائٹ پہنے جا رہے ہیں، جن سکن ٹائٹوں کے ذریعے سے رانوں کے درمیان کا پورشن دوسرے ہر انسان کو محسوس ہو جاتا ہے، یہ سکن ٹائٹ اسلام میں حلال نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ لباس کا پہلا مقصد ہے پردہ کرنا، اور اگر اتنا ٹائٹ لباس پہنا گیا جو پردہ نہیں کر رہا ہے تو لباس اسلامی لباس ہے ہی نہیں۔ ہر وہ لباس جس لباس کے پہننے سے انسان کے بارے میں یہ پتہ ہی نہ چل سکے یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، اس لباس کی اسلام میں پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث موجود ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی کے ساتھ جائے۔ تو حدیثوں میں جب کتاب اللباس آتا ہے تو وہاں زیورات کا تذکرہ بھی اس میں آتا ہے، انگوٹھی کا تذکرہ بھی اس میں آتا ہے، بالوں کا تذکرہ بھی اس میں آتا ہے، داڑھی کا تذکرہ بھی اس میں آتا ہے۔ کھول کے دیکھ لیجئے بخاری شریف میں کتاب اللباس، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے، ضروری نہیں عورتوں کا جیسا فراق پہنے، اگر عورتوں کی کوئی ایک چیز بھی اس نے پہن لی حدیث کے اعتبار سے لعنت کا مستحق بن گیا۔ لہذا وہ نوجوان لڑکے جو کانوں میں بالیاں لگا رہے ہیں، وہ نوجوان لڑکے جو گلے میں ہار پہنتے ہیں چاہے دلہا بن کر ہار کیوں نہ پہنے، وہ اس حدیث کے اعتبار سے لعنت کے مستحق ہو چکے ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے، لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال، لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ دنیا کی مہم یہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنا مذہبی دینی کلچر ختم ہو جائے اور ہمارا فاحشانہ، ہمارا حیوانی کلچر ان کے اندر رائج ہو جائے، اور اس کو وہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ اس کو قبول کر لیں، جس کے نتیجے میں ان کا تشخص ختم ہو جائے گا۔ یہ پہچانے بھی نہیں جائیں گے کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں، بلکہ پہچانے بھی نہیں جائیں گے یہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔
ایسا لباس دنیا میں لانا ہے، اور اسی لیے ریڈی میڈ کپڑوں کا طوفان چل رہا ہے۔ اگر کہا یہ جائے کہ فاحشات کو روکنے کا طریقہ کا پہلا طریقہ یہ ہے، یہ جتنے ریڈی میڈ کپڑے لائے جاتے ہیں یہ بند کر دیے جائیں۔ ریڈی میڈ کپڑا پہننا در حقیقت دوسرے کے جنسی جذبات کو بھڑکانا ہوتا ہے۔ ایسا لباس جس کی بنا پر دیکھنے والا جنسی جذبات جنسی اعتبار سے برانگیختہ ہو جائے، یہ ریڈی میڈ کپڑے کا فلسفہ۔ اور دوسرے اعتبار سے گویا ہم اپنے اس تمام ٹیلرنگ کی انڈسٹری کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ گویا ہمیں کہنا چاہیے ایک کشمیری درزی ہو، تم اپنی دکانوں کو سمیٹ لو، کیونکہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ اب ہم اپنا اسلامی لباس نہیں، اپنا کشمیری لباس نہیں، اپنا تہذیبی لباس نہیں، ہم تو اب یورپ والوں کا لباس پہنیں گے جس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق ہی نہیں۔ اور جب کسی قوم کی حیا مٹ جاتی ہے، غیرت مٹ جاتی ہے، اور وہ اپنے تشخص کو باقی رکھنے کے لیے تیار نہیں رہتی ہے، اس قوم کے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ پھر اوپر جب یہ فیصلے ہوتے ہیں ان کو مٹا ہی دو۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے، اور یاد رکھنا چاہیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس وقت پوری دنیا میں نہ مسلمانوں کے اندر اور نہ کسی غیر مسلم طبقے کے اندر کوئی ایک عورت ایسی تھی کہ جو مردوں جیسا لباس پہننے پہ کی چاہت رکھتی ہو۔ ہرگز کوئی عورت ایسی پائی ہی نہیں جاتی ہے۔ ممکن ہے کسی گھر کے اندر کہیں چھپی ہوئی کوئی عورت ہوگی، لیکن قوم کی سطح پر یا اجتماعی طور پر کسی جگہ کی ساری عورتیں پسند کر رہی ہوں کہ ہم مردوں جیسا لباس پہنیں، پوری انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ یہ آج کا دور ہے جس دور کے اندر عورتوں کو مرد بنانے کی مہم چل رہی ہے اور مردوں کو عورتیں بنانے کی مہم چل رہی ہے۔ اب بلکہ اتنا ہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر کے اب تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے کہی ہوئی وہ بات جو اس وقت بیان کی تھی جب دنیا میں بظاہر اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، وہ بات آج پوری ہو رہی ہے۔ ارشاد فرمایا تھا وقت آئے گا یکتفی الرجال بالرجال وتکتفی النساء بالنساء، مرد مردوں کے ساتھ رشتے کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کریں گے۔ دور وہ آ گیا ہے۔ اور سوسائٹی کے پڑھے لکھے لوگ، بلکہ سوسائٹی کے ہائی کلاس، بلکہ قانون تک جاننے اور نافذ کرنے والے لوگ بھی اب اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جو سراسر فطرت کے خلاف، جو جانوروں سے بھی متوقع نہیں، جانوروں کے اندر بھی جو چیز پائی نہیں جا رہی ہے اس سطح پر انسانوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ اولئک کالانعام، انسان جب گرتا ہے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اور آج کی انسانیت جانوروں سے بدتر انسانیت ہے۔ چاہے آپ جتنے اوپر سے مہذب کہنے کی کوششیں کیوں نہ کریں، بیل کبھی بیل کے پیچھے نہیں دوڑتا، لیکن دنیا چاہتی ہے کہ مرد مرد کے پیچھے دوڑے۔ گائے کبھی گائے کا پیچھا نہیں کرتی ہے، لیکن آج کی دنیا دوڑ لگا رہی ہے کہ خواتین خواتین کا پیچھا کریں۔ لیسبینزم اور گیئزم یہی ہے۔ لیکن مسلمان کو 1400 سال پہلے اس کے نبی نے وارننگ دے دی تھی، سمجھا دیا تھا دور کون سا آنے والا ہے اور اس میں کیا کیا ہوگا، وہی دور میں اگر ذرا سا بھی ایمانی رمق مسلمان کے اندر ہوتی وہ پہلے سمجھ جاتا یہ ساری وہ خرابیاں ہیں جو 1400 سال پہلے آنے والے میرے نبی نے پہلے ہی مجھے بتا دی ہیں، مجھے غور ہی نہیں کرنا ہے اس پر کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، میرے نبی کہہ چکے ہیں پہلے یہ برا ہی برا ہے۔ فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے پر اللہ کو جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی ایک جوان کے توبہ کرنے پر ہوتی ہے۔ یہ کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے کہ یہ جوان چاروں طرف سے گناہوں کے ماحول میں اور اندر سے گناہ کے جذبات ہوتے ہیں۔ شاید پچھلی انسانی تاریخ میں کبھی بھی جوان اتنے امتحان میں نہ تھا جتنا آج کے دور میں امتحان میں ہے، کہ اس کو اپنی جوانی بچانا، اپنا ایمان بچانا، اپنا کردار بچانا بے انتہا زیادہ مشکل ہے۔ اور شاید اللہ محفوظ فرمائے بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ کوئی جوان یہ کہہ ہی نہیں سکے گا کہ آج میرا نکاح ہو رہا ہے اور میں جنسی تجربات سے ابھی تک محفوظ ہوں، کہہ ہی نہیں سکے گا۔ اور شاید اللہ محفوظ فرمائے دوڑ ادھر کو لگ رہی ہے کہ شاید ہمارے معاشرے میں کوئی خاتون ملنا مشکل ہوگی جو خاتون یہ کہہ سکے کہ میرا آج نکاح ہو رہا ہے، آج تک میرے دل میں کوئی اجنبی نہیں، میرے دماغ میں کوئی اجنبی نہیں، میرے پرس میں کسی کا فوٹو نہیں، میرے موبائل میں کسی اجنبی کا فون نمبر نہیں، شاید ملنا مشکل ہوگا جس رخ پر ہم جا رہے ہیں۔ اس لیے حالات بیان کرنے کے بجائے میں صاف صاف عرض کرنا چاہوں گا، بھائیو اپنے اسلام کو بچائیں،
آج کا دور کنفیوژن پیدا کرنے کا دور ہے، اپنے آپ کو کنفیوز مت ہونے دیں۔ یہ کنفیوژن کہاں کہاں سے آئیں گے، اس کے سورس الگ الگ ہیں۔ اپنے آپ کو کنفیوز مت ہونے دیں، سیدھے ذہن میں یہ رکھیں ہمارا دین 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اس دین میں نہ کوئی تبدیلی ہونی چاہیے اور اس دین میں نہ کوئی کمی و زیادتی ہونی چاہیے۔ ہمارا دین کوئی آج کا نیا دین نہیں ہے جس کو ہمیں نئے سرے سے سمجھنا پڑے، نئے سرے سے کوئی ڈسکس کرنا پڑے کسی مسئلے پر کہ صاحب عورت کا پردہ ہے بھی یا نہیں۔ تو 1400 سال تک مسلمان کہاں تھے جنہوں نے آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کیا کہ صاحب بینک کا سود ہے بھی یا نہیں، وہ حرام ہے بھی یا نہیں؟ تو آج تک امت کہاں تھی؟ کیا انہوں نے فیصلے نہیں کیے ہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ آج تک امت فیصلہ ہی نہیں کر سکی ہے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ فلاں کام فرض ہے بھی یا نہیں؟ کہ آج تک امت فیصلہ ہی نہیں کر سکی فلاں کام فرض ہے یا نہیں۔ کنفیوژن سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ یہ کنفیوژن کبھی کبھی نظریات اور ازموں کے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے، اور اس کی مثال بالکل واضح ہے۔ 150-200 سال تک ساری دنیا کے انسانوں کو اور بشمول مسلمانوں کو ڈاروینزم کے احمقانہ خیال کے اندر مبتلا رکھا گیا، اور بعد میں اس کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ یہ کیا وہی کنفیوژن تھا؟ اور اس بات کی پہلے سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دی تھی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، بعد کے زمانے میں کچھ دھوکے باز، دجال، جھوٹے، چاہے وہ انٹلیکچوئل ہوں، چاہے وہ سکالر ہوں، چاہے وہ کتنا ہی اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والے کیوں نہ ہوں، مگر حضور نے فرمایا دجال بھی ہوں گے، کذاب بھی ہوں گے۔ یاتونکم من الاحادیث، تمہارے سامنے ایسے نظریات لائیں گے، ایسی عجیب عجیب باتیں تمہارے سامنے لائیں گے، لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، تمہارے باپ دادا نے ان کو سنا بھی نہیں ہوگا۔ تو آج کا دور وہی ہے۔ ایک شخص نے کہا صاحب میں نے زمزم پر لیٹسٹ ریسرچ کیا ہے۔ الفاظ پکڑ رکھے ہیں، لیٹسٹ ریسرچ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ 2-4 آدمیوں کو جمع کیا، ان کے خیالات پوچھ لیے، اور آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کی رائے ہے کیا ہے صاحب؟ ہم نے سروے کر لیا، اتنے % لوگوں کی رائے یہ ہے۔ وہ 100 آدمی ہوتے ہیں، جس ٹائپ کی مرضی ہے اس ٹائپ کے 100 آدمیوں کو جمع کر لیجئے۔ یہ آج کے زمانے کے سرویوں کا حال ہوتا ہے۔ یہ جو عالمی سروے ٹیمیں ہوتی ہیں، یہ کھوکھلے فیصلے ہوتے ہیں۔ 100 آدمیوں کو جمع کریں گے، جی آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ اب 100 آدمیوں میں سے 50 آدمیوں کی رائے ایک ہوگی، 10 کی کچھ اور ہوگی، 15 کی کچھ اور ہوگی۔ کہتے ہیں صاحب میجورٹی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ اب یہ 100 آدمی کس ٹائپ کے آپ نے منتخب کیے؟ یہ آپ کی مرضی پر موقوف ہے۔ اب اس کا کیا صاحب تازہ ریسرچ آ گیا ہے۔ یہ جیسے ایک ڈاکٹر نے مسلمان نوجوانوں کو تباہ کرنے کے لیے ریسرچ کیا اس نے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا لعنت ان مردوں پر جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ نکاح کریں۔ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، پریگننٹ ہوں گے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 انسانوں پر لعنت، ان میں سے ایک وہ شخص الناکح بیدہ جو اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح کرتا ہوگا۔ ٹھیک، لیکن آج کے ایک ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے، کہنے لگا صاحب میں ذرا نئے سرے سے ساری علم طب، قدیم علم طب یہی کہتی رہی بھائی یہ چیز وہ ہے جس کی بنا پر انسان کو طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جسمانی خرابیاں الگ، دماغی خرابیاں الگ، ذہنی سکون چھن جاتا ہے، اس کے چہرے کی رونق چھن جاتی ہے، اس کا دماغ خشک ہو جاتا ہے، اس کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اگر آدمی اس مصیبت میں مبتلا ہو جائے جس مصیبت کو اللہ کے نبی نے حرام کیا۔ سارا علم طب یہی کہتا تھا۔ آج ایک ڈاکٹر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ صاحب 100 نوجوانوں کو جمع کیا کہ آپ کو کیسا لگا جب آپ نے کیا تھا؟ اس نے کہا جی مجھے بڑا مزہ آیا تھا۔ اور آپ کو کیسا لگا تھا جب آپ نے کیا؟ کیا لگا؟ ہاں بہت لطف آیا تھا، ویسے مجھے لگا کہ زیادہ کرنا ٹھیک، تھوڑا لمٹ میں کرنا چاہیے۔ اس طرح سے 10-20 نوجوانوں کو پوچھا اور اس کے بعد کہا صاحب یہ چیز وہ ہے جس سے ذہن کو ریلیف ملتا ہے۔ یہ نکالا اس نے نتیجہ کم بخت نے، اور پھر کہا صاحب جدید میڈیکل یہ کہتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مقصد کیا تھا؟ آج کا نوجوان اس مصیبت میں پھنس جائے اور بعد میں یہ کسی کام کے قابل نہیں رہے گا، اور کل کو یا تو اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا، اور اگر نکاح ہوگا تو پہلے دن سے ہی اپنی بیوی کے ساتھ انبن ہوگی۔ مجھے نہیں معلوم آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا سنانا چاہتا ہوں یا کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج کا دور کنفیوژنوں کا دور ہے، اور کنفیوژن پیدا کرنے والے اتنے عجیب انداز سے کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں کہ اگر آدمی اپنی ایمان کے بچانے کی فکر نہیں کرے گا
ایمان سے نکل کر کفر کے گڈھے میں پہنچ جائے گا۔ ایک شخص نے کتاب لکھی، لکھنے والے کا نام سید ذوالفقار احمد بخاری، ساتھ میں کہتا ہے میں تمام ریسرچ، یہ جتنا ریسرچ کرنا چاہے سارا کیا ہے۔ اس کتاب میں اس نے لکھا اسلام میں شراب حرام نہیں ہے، اور ثبوت اس کا کیا دکھا ہے؟ بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے بعد شراب پی تھی، اور بخاری شریف میں موجود ہے صحابہ جنگ احد میں شراب پی کر کے گئے تھے اور شہید ہوئے، اور ان کا جنازہ شہید ہو گیا، اور تمام لوگوں نے اس کا، اگر شراب حرام ہوتی تو یہ واقعہ کہاں ہوتا؟ بس فیصلہ کر دیا۔ اب پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، کہہ لے کہ صاحب آج پتا چلا ہمیں اوتا سیس نیٹ تومت، اب آج ہونا اوتا سیس نیٹ تومت، آج کیا لوگ اصلی پتا دین کیا چھو، تو کنفیوژن پیدا کیا۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے، صحابہ نے شراب پی، اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ صحابہ تو پہلے کافر تھے، یقیناً وہ پہلے کافر تھے، بعد میں انہوں نے ایمان قبول کیا۔ ان کی نکاحوں میں کافر عورتیں تھیں، ان کے نگاہوں میں کافر عورتیں تھیں۔ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح ایک کافر کے ساتھ کیا، لیکن یہ تب کی بات ہے جب یہ قانون ابھی آیا ہی نہیں تھا، بعد میں آہستہ آہستہ قانون آتا گیا۔ ایک دور وہ تھا کہ شراب ابھی حرام نہیں ہوا تھا، اس وقت اگر کسی نے شراب پی تو وہ تھوڑا ہی امت کے لیے قانون ہے، قانون وہ ہے جو بعد میں نازل ہوا۔ اور جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کل مسکر حرام وکل ما اسکر فہو حرام، اس کو نہیں دکھا رہا ہے یہ، کیونکہ مسلمان کو کنفیوز کرنا ہے، تو دور کنفیوژن کا دور ہے، اس لیے اپنے آپ کو کنفیوژن سے بچا کر کے رکھیے اور اپنے آپ کو اسلام پر قائم رکھیے۔ نمبر 2، آج کے دور میں اپنی عفت اور حیا کو بچانا بے انتہا مشکل ہے، کیونکہ مخلوط معاشرت، مخلوط رہن سہن، شادیوں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خوب بناؤ سنگار کے ساتھ اور بہت زیادہ فاحشانہ فیشنوں کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ اب ان کی آنکھیں جرم کر رہی ہیں، ان کا جسم ایک دوسرے کو غلط دعوت دے رہا ہے، یہ عورت گویا دوسرے کو کہتی ہے مجھے دیکھو، یہ مرد گویا دوسرے کو کہتا ہے مجھے دیکھو۔ حالانکہ حدیثوں میں حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے 2 جماعتیں جہنم میں، جن کو میں نے ابھی دیکھا نہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، صنفانی، میری امت میں سے 2 جماعتیں فی النار جہنم میں، لم ارہما، میں نے ان کو بھی دیکھا نہیں، ان میں سے ایک جماعت نساؤن، ایسی عورتیں، کاسیاتن، کپڑے پہننے کے باوجود، عاریاتن، ننگی ہوں گی۔ آج کا سارا لباس نظروں کے سامنے اگر لایا جائے تو حضور کی پیشن گوئی پوری، یا تو اتنا ٹائٹ ہوگا کہ وہ چاہتی ہیں میرے جسم کا ہر پورشن دوسروں کی نظروں میں رہے، کون حصہ کتنا، کس حصے کا کتنا حجم ہے، کس حصے کی کیا لمبائی ہے، کیا موٹائی ہے، یہ جو ہے یہ لباس کو ٹائٹ کر کے دوسروں کو دکھانا ہے۔ اور آگے فرمایا عاریات مائلات، دوسروں کا پیچھا کرنے والی، اور چاہیں گے ہمارا بھی کوئی پیچھا کر لے۔ چنانچہ نوبت یہاں تک آ گئی، جب امت کی غیرت مٹتی ہے تو وہاں تک نوبت آتی ہے کہ اسی سری نگر شہر کے اندر ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تجھے اتنا زمانہ ہو گیا کالج میں پڑھتے ہوئے، آج تک تو نے کسی سے لاؤ بھی نہیں کیا۔ دور وہاں آ چکا ہے۔ اسی سری نگر شہر کی ایک بیٹی نے تھوڑے تھوڑے پیسے، جیب خرچ کے پیسے جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد جب اس نے عبایا خریدا تو جو ہی وہ عبایا خرید کے اپنے گھر میں پہنچی ہے تو اس کی ماں نے فوراً وہ عبایا اٹھا جلا دیا اور کہا سین اس گھر میں ہے کہ ہمارے گھر میں یہ کالے بھوت نہیں چلیں گے۔ دور وہ ہے، اس لیے میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ آج کے نوجوان کو دیندار بننے پر حوصلہ افزائی کہیں سے ملنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہے گا میں دیندار بنوں گا، میری حوصلہ افزائی میرے والدین کریں گے نہیں، میرے حوصلہ افزائی میرا سکول کرے گا نہیں، میری حوصلہ افزائی میری سوسائٹی کرے گا نہیں، میں فنکشنوں میں جاؤں گا لوگ کہیں گے سوما سلاد کا پاکیزہ جوان آیا ہے، نہیں۔ آج کا دور وہ ہے، دیندار بننے کے معنی اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے، اور اس ماحول کے اندر اگر آپ کو حوصلہ افزائی کوئی کرنے والا ہے، آج کا وہ انسان نہیں، اس نوجوان کو جو آج دیندار بننا چاہتا ہے اور قدم قدم پر اس کو کہیں نگاہوں کے طنز سہنے پڑتے ہیں، کہیں زبانوں کے طنز سہنے پڑتے ہیں، اس نوجوان کے لیے اگر حوصلہ افزائی ہے، اگر بشارت ہے تو اس ذات کی طرف سے ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری اس انسان کو جس انسان نے اپنے آپ کو اس وقت دین پر قائم رکھا کہ جب کہ چاروں طرف سے بگاڑ ہوگا۔ ایک حدیث ہمارے بھائی بکثرت بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، سنی بھی بار بار ہوگی، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا
جبکہ وہ مر چکی ہوگی اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ حالانکہ حدیث اس طرح سے نہیں ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی، حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جس نے میری سنت کو مضبوط پکڑا جبکہ میری امت کے اندر بگاڑ آ چکا ہوگا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس حدیث کا مطلب ہے ہم نے ایک سنت پر آج عمل کر لیا اور ہم نے 100 شہیدوں کے ثواب پا لیا؟ کہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک ہے تہذیب نبوی، ایک ہے تہذیب مغرب۔ آج کے مسلمان کو فیصلہ کرنا ہے وہ تہذیب نبوی پر رہے گا یا تہذیب مغرب پر چلے گا۔ ایک ہے سنت رسول، اور سنت رسولی کا نام ہوتا ہے تہذیب اسلام۔ تو آج کے انسان کو فیصلہ کرنا ہے میں سنت رسول پر چلوں گا اور یا پھر ان انسانوں کے طریقے پر چلوں گا جن کے ناموں کے ساتھ خان تو لگے ہوئے ہیں لیکن ان سے زیادہ بدترین کردار والا انسان اور کوئی بھی نہیں ہے، جن کی راتیں گندگی میں، جن کے دن گندگی میں ہیں، نام اگرچہ خان لگے ہوئے ہیں، ان خان کے ناموں کی وجہ سے وہ محترم نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے یا نبی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اس صورتحال کے اندر نبی فرماتا ہے جبکہ چاروں طرف سے قسم قسم کے سٹائل چل رہے ہوں گے، قسم قسم کے فیشن چل رہے ہوں گے، اس وقت ایک انسان جب میرے فیشن پر چلے گا یعنی میرے سٹائل کو اختیار کرے گا، جس کو میرا نام سنت ہے، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس کو تو قدم قدم پر ذہنی شاک کا سامنا ہوگا، اس کو قدم قدم پر برائی تانے دیے جائیں گے، اس کو قدم قدم پر دقیانوسی بھی کہا جاتا رہے گا، لیکن پھر بھی وہ اسی پر جمع رہے گا کہ لوگ میری داڑھی کو برا کہیں میں چھوڑنے والا نہیں، لوگ میرے لباس کو نفرت کی نظروں سے دیکھیں میں اس کو چھوڑنے والا نہیں۔ لوگ اللہ، مجھے یاد ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر اس حصے میں جو حصہ خود حضور کے زمانے کا بنا ہوا حصہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، انسانوں کی چاہت ہوتی ہے کہ اس حصے میں بیٹھیں، کیونکہ نہ جانے کتنی مرتبہ اس حصے میں وحیاں نازل ہوئی ہوں، نہ جانے کیا کیا حضور نے وہاں کہا ہوگا، نہ جانے کتنے انسانوں کو وہاں کلمہ پڑھایا ہوگا، نہ جانے کتنے وفود سے وہاں ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، نہ جانے کن کن امور کے وہاں فیصلے ہوئے ہوں گے۔ وہاں کا ذرہ ذرہ رشک کائنات ہے، اس لیے جی چاہتا ہے اس حصے میں بیٹھیں، اور جتنی سیرت یاد ہوتی ہے اتنے واقعات یاد آتے ہیں کہ فلاں واقعہ ہم نے سنا یا پڑھا ہے، شاید اسی مسجد میں کسی کونے میں ہوا ہوگا۔ مثلا واقعہ سنا ہے سمامہ ابن اسال جو حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے چلا تھا اور بعد میں گرفتار ہو کر اسی مسجد نبی میں باندھا گیا اور 3 دن تک بندھا رہا۔ 3 دن کے بعد حضرت نبی علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا اور باہر جا کر کے وہ اپنے آپ سے کہتا ہے سمامہ اگر یہ نبی نہ ہوتا تم کو زندہ کہاں چھوڑتا، یہ تو نبی ہی ہے اس لیے تو تم کو زندہ چھوڑا، اور واپس آیا اور واپس آ کر اسی مسجد میں کھڑے ہو کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کہا تھا اس نے، آج تک میری نظروں میں سب سے زیادہ قابل نفرت نام آپ کا تھا، آج کے بعد میری نظروں میں سب سے زیادہ قابل محبت نام آپ کا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، آج تک میری نظروں میں سب سے زیادہ قابل نفرت قوم آپ کی تھی، آج کے بعد میری نظروں میں سب سے زیادہ قابل محبت قوم آپ کی ہے، آج تک میری نظروں میں سب سے زیادہ قابل نفرت جگہ آپ کا شہر تھا، اور آج اسی مسجد میں کہیں ہوا ہوگا یہ واقعہ۔ غرض آدمی سوچتا ہے اس قطع زمین میں، اس مسجد کے حصے میں نہ جانے کیا کیا واقعات ہوئے ہیں، اس لیے جی چاہتا ہے وہاں بیٹھیں، وہاں تلاوت کریں، وہاں درود پڑھیں، وہاں استغفار کریں۔ تو وہ بیٹھے رہتے تھے تو 2 نوجوان لڑکوں کو میں نے دیکھا، وہ دونوں نوجوان لڑکے بہت خوبصورت، ان میں سے ایک امامہ باندھے ہوئے، وہ بھی سیاہ یا سرخ رنگ کا امامہ تھا، سفید نورانی لباس پہنے ہوئے، چہرے سے نور برستا ہوا تھا۔ دوسرا لڑکا وہ قریب آیا اور قریب آ کر یہ کہتا ہے کہ ہم کسی عالم سے ملنا چاہتے ہیں، آپ ہم کو کسی کا ایڈریس بتاؤ۔ میں نے کہا ڈھونڈیں گے انشاءاللہ تمہارے لیے کسی عالم کو جو تمہارے مسئلوں کو حل کر سکے، کچھ مسئلوں کا جواب ہو سکتا ہے ہم سے بھی حل ہو جائے، اس لیے اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو کوشش کریں گے، ممکن ہے تمہارے کچھ مسائل کا جواب ہم سے بھی ہو جائے۔ چنانچہ اس نے کہا یہ میرا دوست ہے، میں خود ترکی کا لڑکا ہوں، امریکہ میں پڑھتا ہوں، یہ میرا دوست ہے، یہ وہیں کا رہنے والا ہے اور 6 مہینے پہلے یہ مسلمان بنا ہے، اور اب ہم دونوں مل کر کے حج کرنے آئے ہیں، اور اس کے کچھ سوالات ہیں، وہ سوالات آپ سے پوچھنا چاہتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، صورتحال یہ ترکی لڑکے کے سر پر صرف ٹوپی تھی اور 6 مہینے کے امریکن نوجوان نو مسلم لڑکے کے سر پر امامہ تھا۔
بہرحال اسے بلایا اور بلانے کے بعد اسے بیٹھا. اب وہ اپنی وہ ٹیڑھی قسم کی انگریزی میں ترکی دوست سے سوال کہتا تھا, وہ ترکی دوست عربی میں پوچھتا تھا اور یہاں سے جواب سنتے تھے. جن جن سوالوں کے جوابات معلوم تھے وہ ان کو بتائے جاتے رہے, وہ خوش بھی ہوتے تھے, معلومات پر اطمینان بھی کے ساتھ. کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا. ہماری روز مجلسیں ہوا کرتی تھی, وہ روزانہ عصر کے بعد سوالات کرتے تھے, جوابات سنتے تھے. میرے بھائیوں, ایک دن اس نوجوان لڑکے نے جس نے 6 مہینے پہلے اسلام قبول کیا اور اپنا نام محمد رکھا تھا, آج اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوگا شاید 1% مسلمان بھی اپنے بچے کا نام محمد رکھنے کو تیار نہیں ہوگا. حالانکہ حدیثوں میں, ابھی یہ بیان فرما رہے تھے حدیث مسلسلات, حدیثوں میں کبھی نام آتا ہے محمد, اس کے باپ کا نام بھی محمد, اس کے باپ کا نام بھی محمد, اس کے باپ کا نام بھی محمد, 6 7 سلسلے محمد ہی محمد ہوتے ہیں. کہ مسلمانوں کے لیے محمد سے زیادہ پیارا نام اور کون سا ہے؟ مسلمان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی, سب سے پیارا نام فاطمہ اور عائشہ ہے. لیکن آج کا دور وہ ہے کہ اب مسلمان یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ اپنے بچے کے نام میں اسلامی نام رکھ رہا ہوں یا کافروں کا جیسا نام رکھتا ہوں. کیا نام رکھیں گے مسکان, جو اسلامی نام ہی نہیں ہے. نام رکھیں گے مہوش, جو ہندوؤں کا نام ہے. نام رکھیں گے رانی, جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نام انسان کی علامت ہوتا ہے. کس چیز کی؟ کہ یہ مسلمان ہے. اور ہم یہ بھول گئے ہیں کہ نام بھی علامت انسان کیا ہوا کرتا ہے. پہلے تو شکل سے پہچانا جاتا تھا یہ مسلمان ہے, لباس سے پہنا جاتا مسلمان ہے. ہم نے شکلیں بھی ختم کر دی, لباس بھی ختم کر دیا. اب نام سے پتہ چلتا تھا یہ مسلمان ہے, اب ناموں کو بھی اڑا رہے ہیں. اب نام سے بھی پتہ نہیں چلے گا مسلمان, کیونکہ نام بھی ایسے رکھے ہیں جسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اور اس کے بعد پھر ایک چیز بچی تھی, اور وہ یہ کہ ختنہ, تو آگے چل کر پتہ نہیں اب مسلمان ختنہ تو نہیں, باقی قومیں تو ختنہ کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں, کیونکہ ختنے کے کرنے سے ایڈ سے تحفظ ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے مسلمان اس کو چھوڑ دیں, جیسے باقی دین کے احکام چھوڑے. اب اس کو زبان سے کہنا پڑے گا میں مسلمان ہوں, باقی اسلام میرے پاس نہیں ہے. تو امریکہ نوجوان لڑکا, اللہ اکبر, وہ کیا کہتا تھا, اس نے سوال کیا, کہنے لگا صاحب دیکھیے مجھے آپ چیک کریں اور چیک کرنے کے بعد یہ بتائیں کہ میں کمپلیٹ مسلمان بن چکا ہوں یا نہیں. ہم ذرا سوچیں, کیا ہمارے دل میں کبھی تصور آیا کہ ہم اپنے بارے میں فیصلہ کریں ہم کمپلیٹ ہیں یا انکمپلیٹ؟ اس بیچارے کو صرف 6 مہینے ہو گئے ہیں اور بظاہر کوئی چیز اس کے اندر باقی نہیں ہے جو اس نے نقلی ہو, ساری چیزیں کر رہا ہے وہ, اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے آپ مجھے چیک کر کے بتائیں میں کمپلیٹ ہو چکا ہوں یا نہیں, اور اگر میرے اندر کوئی کمی ہے وہ مجھے بتا دیجئے, میں کم سے کم مدینہ شہر میں رہ کر کے انکمپلیٹ مسلم بن کر کے واپس نہیں جانا چاہتا. ہم اسے دیکھتے رہتے تھے کہ یہ اس امریکہ میں واپس جا رہا ہے جس امریکہ سے دنیا کے لیے کیا کیا پیغام پہنچتا ہے. اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میری پگڑی کا کیا ہوگا, اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ میری داڑھی کا کیسے مذاق اڑایا جائے گا, اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ مجھے چیکنگ کے نام پر وہاں کیسے کیسے پریشان کیا جائے گا. یہ مگن ہے اس بات میں کہ صاحب میں تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی شاید ابھی انکمپلیٹ ہوں, میں تو اور پختہ بننا چاہتا ہوں, اور اگر کوئی کمی, اس کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی حکم بتایا جائے گا میں کروں گا نہیں. وہ کہتا ہے اگر کوئی باقی بچا ہے وہ مجھے بتاؤ تاکہ میں کر سکوں, میں انکمپلیٹ رہنے کا تہمت یا یہ طعنہ سننا نہیں چاہتا. ہم لوگ سوچتے رہے, ہمیں اپنے بارے میں کیوں کہ خیال یہ نہیں آیا, ہم نے خود اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچا ہم کمپلیٹ ہیں یا انکمپلیٹ ہیں. یہ 6 مہینے کا مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیوں, اور نوجوان ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. ہم اپنے نوجوانوں کو بھی دیکھیں اور اس نوجوان کو بھی دیکھیں. ہمارے تو گاؤں میں رہنے والا نوجوان بھی نقل کرتا ہے انہی کی, اور وہاں کے شہروں میں یونیورسٹیوں میں بلکہ ہائی کلاس میں رہنے والا نوجوان ان سارے فیشنوں کو لات مار کر کے وہ اسلام کے سائے میں آ رہا ہے, اور ساتھ میں فکر ہے کہ میں کمپلیٹ بنا یا نہیں. بزرگوں, میں نے ان سے جواب میں کہا یہ وہ ایسا سوال ہے کہ جس سوال کا تمہیں دنیا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا, کوئی تمہیں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ تم کمپلیٹ ہو. بس جتنی باتیں تمہیں معلوم ہوتی جائیں ان پر عمل کرتے رہو, گارنٹی کوئی نہیں دے سکے گا. کہنے لگا کیوں نہیں گارنٹی دے سکتے؟ اگر انسان بیمار ہوتا ہے, دوائی کھاتا ہے, بعد میں ڈاکٹر سے کہہ سکتا ہے کہ صاحب مجھے سرٹیفکیٹ دے دیجئے میں ٹھیک ہوں. ہسپتال میں ڈسچارج سرٹیفکیٹ میں ملا کرتا ہے. تو آپ لوگ کیوں نہیں سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں؟ کیا کوئی عالم نہیں ہے دنیا میں جو یہ مجھے بتا سکے ہاں صاحب آپ کمپلیٹ ہیں؟ میں نے کہا کوئی عالم دنیا میں نہیں ہے. کیوں نہیں بتا سکتا؟ اس کو شک ہوا کہ شاید کوئی عمل میں ابھی کر نہیں پایا.
اور یہ مجھے بتا نہیں پا رہے ہیں، شاید سوچتے ہیں یہ اس کے لیے بھاری ہوگا، اس لیے بتا نہیں پا رہے ہیں، اس لیے ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ دے نہیں سکے گا۔ بزرگوں، یہ احساسات ہم میں سے کتنوں کے ہوں گے؟ خیر، کچھ مایوس کچھ خاموش چلا گیا وہ۔ 2 یا 3 دن کے بعد وہ ملاقات کے لیے، پھر ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں، تو اس دن ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا صاحب آج تو ہم اب آخری ملاقات کر رہے ہیں، کل ہماری واپسی ہے۔ ترکی لڑکا یہ کہنے لگا کہ آج میرا امریکن دوست محمد بہت زیادہ خوش ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بہت خوش ہے، یہ صبح سے مگن ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہو گئی ہے؟ کہنے لگا آپ پوچھو۔ میں نے کہا محمد کیا حال ہیں؟ تو اس نے وہاں سے جواب سنایا، اور عجیب جواب سنایا۔ کاش ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوتا۔ اس نے جواب سنایا کہ آج رات مجھے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، اور انہوں نے مجھے گلے لگا کر کے کہا کہ تم کمپلیٹ مسلم ہو، ان سے کیا پوچھتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں، تم ویسے بن گئے جیسا میں چاہتا ہوں۔ بھائیو، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں ان کے بالوں کے سٹائل پسند، ان کے لباس کے سٹائل پسند، ان کی زبان ہمیں پسند، اور وہاں سے نکل کر آنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ رہا ہے۔ 6 مہینے کا مسلمان اتنے اونچے دربار سے سرٹیفکیٹ لے گیا، اور ہم ماں کے پیٹ سے آج تک مسلمان چلے آ رہے ہیں، اور اب بھی سوچتے ہیں یہ بھی ہمارے بس سے نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہم کر سکیں گے، یہ بھی آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے، یہ کریں گے ہم دقیانوسی بن جائیں گے۔ الامان الحفیظ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر بن چکا ہوگا۔ کہ ہمارا حال وہی تو نہیں؟ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں۔ کامیاب ہے وہ نوجوان لڑکا جو اپنی آنکھ کو، اپنے دل کو، اپنی دماغ کو اس طرح سے بچا کر کے رکھے جیسے اپنی آنکھ کو بچایا جاتا ہے۔ جب تک شادی نہ ہو جائے تب تک کسی سے کوئی تعلقات قائم نہیں ہونے چاہیے، اور اگر کسی سے کوئی تعلق قائم کیا وہ آج ہی کٹ کر دیں۔ یہ انتہائی سنگین جرم ہے، یہ زہریلا راستہ ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں خود عشق بازیاں کریں، تعلقات قائم کریں، یہ ماں باپ کے ساتھ خیانت ہے، یہ اسلام کے ساتھ خیانت ہے، یہ اپنی سوسائٹی کو غلط راستے پر لے جانا ہے، یا آپ اپنی جوانی کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ آپ کی جوانی آپ کی نہیں ہے، آپ کے اس پارٹنر کی ہے جو مستقبل میں آپ کا بننے والا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ جوان، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، کہ نکاح کے دن وہ کہہ سکے اپنی بیوی کو، اور بیوی کہہ سکے اپنے شوہر کو کہ آج مجھے پتا چلا میں تمہاری امانت تھا، میری آنکھیں کسی کی طرف نہیں، میرے دل میں کوئی اور نہیں، میرا ہاتھ کسی کو مس نہیں کر سکا ہے، میں نے اپنی جوانی کو بچا کر کے رکھا کیونکہ میں تمہاری امانت تھا۔ اور بیوی کہہ سکے کہ میں نے اپنی اس پیاری جوانی کو بچا کر کے رکھا، اپنی عصمت کو بچا کر کے رکھا، میرے پرس میں کسی اور کا فوٹو نہیں، میرے برس کیس میں کسی اور کا فوٹو نہیں، میرے موبائل میں کسی کا نمبر نہیں، میرے دماغ میں کسی سے نہیں، میں نے کسی سے کوئی تعلقات قائم نہیں کیا، میں اپنی جوانی کو بچا کر کے رکھتی ہوں، اور میں فخر کے ساتھ کہتی ہوں میں باعصمت ہوں، میرا دماغ بھی باعصمت، میرا دل بھی باعصمت، میری نگاہیں بھی باعصمت، میرا یہ ہاتھ کسی اجنبی مرد کو ٹچ نہیں کر سکا ہے، میں تمہاری امانت تھی، آج تک میں نے اپنی جوانی کو بچا کر کے تم تک پہنچایا، آج کے بعد میری یہ جوانی تمہارے حوالے۔ خوش قسمت ہوگی وہ بیٹی۔ عہد کریں ہم اپنی جوانی کو اس طرح سے بچائیں گے۔ اور وہ چیزیں جو فیشنوں کے نام پر لائی جا رہی ہیں، اسلام خوبصورتی سے منع نہیں کرتا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہیں، ان سے زیادہ خوبصورت کون؟ آج کے جوان کے لیے نمونہ، وہ نام کے خان نہیں ہیں، جوان کے لیے نمونہ ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جوان تھے حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ آج کی بیٹی کے لیے نمونہ فاطمہ ہیں، اور نوجوان لڑکے کے لیے نمونہ علی ہیں، جوان کے لیے نمونہ معاذ ابن جبل، اللہ اکبر، معاذ ابن جبل نوجوان لڑکا ہے، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا ان کو، اور جس وقت رخصت کر رہے تھے فرمایا تھا معاذ اب جب واپس آؤ گے تو مجھ سے تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، تم میری قبر کو دیکھو گے۔ اس وقت معاذ ابن جبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چاہتے تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں نہیں جاؤں گا تب تک جب تک آپ دنیا میں ہیں، اور جب دنیا سے آپ رخصت ہو جائیں گے تب میں چلا جاؤں گا، نہیں، حضور نے یہی چاہا میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور حضور نے نصیحتیں فرمائی۔ نوجوان لڑکا ہے، یمن میں جا کر سارا نظام اس نے سنبھالا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان لڑکا ہے، اخیر عمر تک افسوس کرتے تھے میں نابالغ تھا اس لیے جنگ احد میں جا نہ سکا،
اور بہت فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے جنگ خندق کے موقع میں بالغ ہو گیا تھا، اس لیے خندق میں شامل موجود تھا۔ ہمارے لیے نمونہ وہ شخصیات ہیں جو پاکیزہ کردار، جو پختہ ایمان والے۔ حضرت نبی علیہ السلام، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں حضور کی مجلس میں جاتا تھا، ایک آدمی آ کر ایک خواب سناتا تھا، دوسرا آدمی دوسرا خواب سناتا تھا، کبھی حضور کوئی خواب سناتے تھے، میں سوچتا تھا کاش میں بھی کوئی خواب دیکھتا۔ تو ایک دن میں نے بھی خواب دیکھا کہ دو آدمی آئے اور انہوں نے مجھے لے لیا، آسمانوں پہ چڑھایا، اور آسمانوں پہ چڑھا کر مجھے جنت دکھائی اور پھر جہنم دکھائی۔ جب جہنم میں نے دیکھی تو میں گھبرا گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تم کیوں گھبرا گئے، تم تھوڑے جہنم میں جانے والے ہو۔ اور اس کے بعد پھر جب میں بیدار ہو گیا تو میں ہمت نہیں کر سکا حضور سے عرض کرنے کے یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ میں ہمت نہ کر سکا حضور کی خدمت میں جا کر کے عرض کرنے کی۔ میں نے اپنی بہن سے کہا، بہن تھی حضرت حفصہ، حضرت نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین۔ تو عبداللہ بن عمر نے اپنی بہن سے کہا میں نے یہ خواب دیکھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شوہر نامدار یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے بھائی عبداللہ نے آج یہ خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے، کاش یہ تہجد پڑھا کرتا اور اچھا بن جاتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد سے موت تک میں نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ ہم کہتے ہیں ہم سے تو فرض نماز پڑھنا بھی مشکل، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا اور اسی وقت سے تہجد شروع کیا، موت تک کبھی تہجد نہیں چھوڑا۔ اس کا روز بحث ہے فرض کی سنت نہ کرنے کی سرٹ، اس لیے بحث کریں گے سنت، اگر سنت ہے کوئی ضروری نہیں۔ بزرگ بھائی جو سمجھا رہا تھا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، یہ دراصل تہذیبوں کے تصادم کے متعلق حضور نے بیان فرمایا ہے کہ میری تہذیب یعنی سنت رسول اور غیر اسلامی تہذیب جب ٹکرائے گی اس وقت جو مسلمان طے کرے گا میں حضور کی تہذیب پر رہوں گا، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ آج کے پڑھے لکھے تمام پڑھنے والے، لکھنے والے، بولنے والے سارے بولتے ہیں تہذیبوں کا تصادم ہے، کیسا کلیش ہے سیولائزیشن کا۔ وہ تو حضور نے ہم کو 1400 سال پہلے اشارہ دے دیا تھا، ایک وقت آئے گا کہ میری تہذیب کو مٹانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال ہوں گے اور استعمال ہوں گے اس میں مسلمان ہی۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ فیصلہ کرنے 4 طبقوں میں سے کون سے طبقے میں شامل ہونا ہے۔ طبقہ نمبر 1 وہ لوگ جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے لیکن اب نہ ان کے دل میں اسلام ہے، نہ ان کے دماغ میں اسلام ہے، نہ ان کی زبان پر اسلام ہے، نہ ان کے قلم میں اسلام ہے، بلکہ اسلام سے ان کو نفرت ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے۔ طبقہ یہ دوسرا والا طبقہ وہ لوگ کہ جو مسلمان بن کر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، زبان سے وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم مسلمان ہی ہیں، لیکن اسلام پر عمل کرنے کا نہ انہیں شوق ہے نہ انہیں دلچسپی ہے، وہ اسلام کی مخالفت بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں ان کی ساری دلچسپی اس سے ہے کیا کہ صاحب ہم پیسہ زیادہ کمائیں، پھر اچھی سی بلڈنگ بنائیں، پھر ہمارے پاس گاڑیاں ہوں، پھر شادی دھوم دھام کے ساتھ ہو، پھر بچے ہوں اور بچوں کی بعد میں شادیاں ہو جائیں دھوم دھام کے ساتھ، ان کی بھی گاڑیاں بن جائیں، ان کے بھی محل بن جائیں اور ہم مر جائیں۔ زیادہ اکثریت اسی طبقے کی ہے۔ تیسرا والا طبقہ وہ مسلمان جو بس روایت کی حد تک مسلمان ہیں، ٹریڈیشنل مسلم، بس تھوڑی سی داڑھی رکھی ہے کافی ہے، 2-3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اسی پر اکتفا ہے، 25 سال پہلے بھی اسی حال میں، آج بھی اسی حال میں۔ جمعہ کے دن آئے گا جمعہ پڑھنے جائیں گے، کسی دن چھوٹ جائے گا خدا معاف کرے گا، تصور یہ ہے۔ عید کی نماز شوق و ذوق کے ساتھ پڑھیں گے، رمضان میں مرضی آئے یہ روزے رکھ لیں گے، نہیں تو نہیں۔ اگر اسلام کو کہیں ترقی ہوگی وقتی طور پر خوشی کا اظہار بھی کریں گے مگر خود ساتھ دینے کو تیار نہیں، اور اگر کہیں اسلام کو یا مسلمانوں کو نقصان ہوگا زبان سے اظہار افسوس بھی کریں گے، لیکن اس نقصان کی تلافی کے لیے کوئی قدم اٹھانے کو بھی تیار نہیں ہے۔ یہ ٹریڈیشنل مسلم ہے، یہ تیسرا والا طبقہ۔ اور چوتھا والا طبقہ وہ جو خود اسلام پر رہنا چاہتا ہے اور دوسروں کو بھی اس اسلام میں رنگنا چاہتا ہے، یہ کہیں داڑھیوں کی شکل میں، کہیں سفید لباسوں کی شکل میں، کہیں دل کے اندر چھپائے ہوئے ایمانوں کی شکل میں، یہ چھوٹا سا طبقہ ہے۔ یہ جو چھوٹا سا طبقہ ہے اس چھوٹے سے طبقے کو مٹانے کے لیے ان 3 طبقوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ پلاننگ کے ساتھ ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص کو فیصلہ کرنا ہے ہم 4 طبقوں میں سے کون سے طبقے میں شامل ہوں گے۔ بس یہی آج کا پیغام جو مجھے عرض کرنا چاہیے تھا، اور شاید میں اپنی بات پوری کہہ چکا ہوں، میں پھر عرض کر دیتا ہوں حدیث کا ترجمہ۔ مسند ابو یعلا موصلی حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں بگڑ جائیں گی، تمہارے نوجوان تباہ و برباد ہوں گے، آوارہ ہو جائیں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں ایسا ہوگا۔
بلکہ اس سے زیادہ برا ہوگا. پھر فرمایا لوگوں اس وقت کتنا برا حال ہوگا. کیف بکم اذا ترکتم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اس وقت کتنا برا حال ہوگا جب تم اچھی باتوں کا حکم کرنا بری باتوں سے روکنا چھوڑ دو گے. نوجوان لڑکا اور لڑکی ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, سارے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں غلط ہیں, کوئی کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا. ایسا کیا کریں جانگو سائن کا برم شکو. اور اس کے بعد حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اس وقت کتنا برا حال ہوگا جب تم اچھائیوں سے نفرت کرنے لگو گے اور برائیوں کو اچھا کہنے لگو گے. آج کا دور وہی ہے. ہم مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے, خصوصاً نوجوان نسل کو, کہ ان کو صحیح مسلمان بن کر دنیا میں زندگی گزارنی ہے اور اپنی کردار کو, اپنی ایمان کو, اپنی جوانی کو پھونک پھونک بچا بچا کر کے رکھیں, تو پھر آپ کا مستقبل روشن ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.